الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید: أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جو کوئی بھی آسمانوں اور زمین میں ہے وہ سب اللہ ہی کی تسبیح کرتے ہیں، اور پرندے بھی فضاؤں میں پھیلائے ہوئے اسی کی تسبیح کرتے ہیں۔ ہر ایک اللہ کے حضور اپنی نماز اور اپنی تسبیح کو جانتا ہے، اور اللہ ان کاموں سے خوب آگاہ ہے جو وہ انجام دیتے ہیں، اور سارے آسمانوں اور زمین کی حکمرانی اللہ ہی کی ہے، اور سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم فقہنا فی الدین، آمین یا رب العالمین۔ نہایت ہی قابل احترام میری پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہماری سورہ نور کی آج آیت نمبر 41 ہے۔ آپ کے سامنے میں نے آیت نمبر 41، 42 اور 43 تین آیات کی تلاوت کی اور ترجمہ پیش کیا۔ اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا: أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ، کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ خطاب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے، اور اس کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وساطت سے تمام نوع انسانی سے ہے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ تمام آسمانوں والے اور زمینوں والے صف بصف اڑنے والے پرندے بے شک اللہ ہی کی تسبیح کرتے ہیں۔ کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، اور ہر ایک کو اپنی نماز اور تسبیح کا علم ہے۔ واللہ علیم بما یفعلون، اور اللہ خوب جاننے والا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے، اس سے پہلے جو آیات گزری تھیں ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے مومنین کی قلوب کے انوار اور کفار اور جاہلوں کے قلوب کے ظلمات کا بیان کیا تھا، اور اب یہ جو آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، ان آیات میں اللہ رب العزت نے اپنی الوہیت اور توحید کے دلائل بیان فرمائے ہیں۔ اس آیت مبارکہ کے شروع میں فرمایا کہ آپ نے نہیں دیکھا، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ تمام آسمانوں والوں اور زمینوں والوں اور پرندوں کی تسبیح کا ذکر فرمانا، اور تسبیح کو جاننے کا تعلق جو ہے وہ حواس سے نہیں ہے بلکہ عقل اور علم سے ہوتا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ اگرچہ جو یہ خطاب ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے، جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا، لیکن یہ جو خطاب ہے یہ تمام نوع انسانی کے لیے ہے، اور اس ایسے خطاب کو استفہام تقریری کہا جاتا ہے کہ آپ کو معلوم نہیں، اس سے مراد کیا ہے کہ یہ بات آپ کو معلوم ہے کہ تمام آسمانوں والے اور زمینوں والے صف بصف اڑنے والے پرندے اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، اور ہر ایک کو اپنی نماز اور تسبیح کا علم ہے۔
اب ہم یہاں پر یہ جانیں گے کہ تسبیح سے کیا مراد ہے. یعنی کہ یہ جو تسبیح ہے اس سے مراد یہ ہے کہ ہر مخلوق اس پر دلالت کرتی ہے کہ اس کا خالق ہر قسم کے نقص اور عیب سے منزہ اور پاک ہے، اور ہر قسم کے حسن اور کمال سے متصف ہے. اور یہ دلالت زبان حال سے بھی ہے اور زبان قال سے بھی ہے. یعنی کہ انسان وہ جتنی بھی یہ مخلوق اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہے جن کی تسبیحات کا ذکر ہے، وہ اپنے حال ظاہری طور پر بھی اور قول اپنے قول سے بھی گواہ ہے، ظاہر ہوتی ہے، دلالت کرتی ہے کہ اپنی زبان حال سے بھی اور زبان قول سے بھی، قول سے قاولہ قول زبان سے بھی، زبان حال سے یعنی کہ کس طریقے سے دلالت کرنا ہے کہ ہر مخلوق تغیر پذیر ہے، اور کسی چیز کا متغیر ہونا اس کے حادث اور ممکن ہونے پر دلالت کرتا ہے، اور اس کے حادث اور ممکن ہونا اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ اس کا موجد اور اس کا خالق حدوث اور امکان کے نقص و عیب سے پاک ہے. کیونکہ ہر وہ بھی جو حادث اور ممکن ہوتا ہے وہ بھی اسی کے مثل ہوتا ہے، نہ کہ خالق ہوتا ہے. اب حادث کا میں لفظ استعمال کر رہی ہوں، حادثہ سے ہے، ایکسیڈنٹ جسے کہتے ہیں نا، جیسے کہتے ہیں یہ کائنات جو ہے بس وہ ایک حادثہ تھا، ایک بگ بینگ تھا بس بن گئی، ایک دھماکہ ہوگا بنی ہے اور ایک دھماکے سے ختم ہو جائے گی. تو یعنی کہ یہ تمام مخلوق کا تسبیحات کرنا، اللہ پاک کا ذکر کرنا، زبان قال سے کرنا اور زبان حال سے کرنا، یہ اس بات کا شاہد ہے، یہ اس بات کی دلیل دیتا ہے کہ یہ جو کائنات ہے اس کا ایک خالق ہے. اللہ نور السماوات والارض، اللہ جو ہے وہ زمین و آسمان کا نور ہے. زمین و آسمان کو نور اس نے بخشا ہے. زمین و آسمان جو سارا کام کر رہے ہیں، جو چل رہے ہیں، یہ نظام ہستی جو چل رہا ہے یہ اس کی قدرت کاملہ سے ہے، اس کے حکم سے ہے، کیونکہ وہ خالق ہے. اور تمام جتنی بھی چیزیں ہیں جو اس نے پیدا کی ہیں وہ سب کیا ہے؟ مخلوق ہیں. اس طرح ہر مخلوق زبان حال سے اپنے خالق کی تسبیح اور حمد کرتی ہے، اور فرشتے اور مومنین زبان حال کے علاوہ زبان قال سے بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور حمد کرتے ہیں. آپ دیکھ لیجئے، آپ نے اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہ ارشاد فرمایا کہ ان کو علم ہے، کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، یعنی کہ فرمایا کہ ہر ایک کو اپنی نماز، صلاتہ اس کی نماز کا، و تسبیحہ اور اس کی تسبیح کا علم ہے. اب یہاں علم سے جو مراد ہے، علامہ سعد الدین مسعود بن عمر تکشازانی فرماتے ہیں کہ علم ایک ایسی صفت ہے کہ جس کے سبب سے وہ چیز منکشف اور واضح ہو جاتی ہے. جس انسان یا فرشتہ کے ساتھ وہ صفت قائم ہو، وہ انسان جس کے پاس علم ہوتا ہے وہ واضح ہو جاتا ہے. یعنی وہ ہر چیز ایسی ہو جس کا ذکر کیا جا سکے، اس کو تعبیر کیا جا سکے، خواہ وہ چیز موجود ہو یا معدوم ہو. یہ تعریف حواس کے ادراک اور عقل کے ادراکات کو شامل ہے، خواہ عقل کے ادراکات، تصورات یا تصدیقات، اور تصدیقات خواہ یعنی کہ یہ یقینیہ ہوں یا غیر یقینیہ ہوں. لیکن اس تعریف میں انکشاف کو مکمل انکشاف پر محمول کرنا چاہیے جو ظن کو شامل نہیں ہے. علم جو ہے وہ گمان پر غالب ہے. انسان کسی چیز پر جب گمان کرتا ہے تو وہ ایک خیال، ایک تصور قائم کرتا ہے، اس کو یقین نہیں ہوتا، اس کو پتہ نہیں ہوتا، پتہ نہیں یہ چیز صحیح ہے یا نہیں صحیح، یہ کام کروں یا نہ کروں، پتہ نہیں اس کا نفع نقصان کیا ہے. لیکن جب ایک چیز کے بارے میں ایک کنفرم ہوتا ہے، ہم قرآن پڑھیں گے تو ہم صراط مستقیم پر چلیں گے. یہ جو قرآن کتاب ہے یہ اللہ رب العزت کی کتاب ہے. ایک مسلمان کا اس پر کامل یقین ہوتا ہے.
اور جب وہ قرآن پاک کو پڑھتا ہے، اس کو سمجھتا ہے، تو وہ کسی نتیجے پر پہنچتا ہے کہ یہ کتاب کسی عام خالق کا کلام نہیں ہے. اور جب وہ اس پر غور و فکر کرنے کے بعد عمل کی یعنی کہ صورتحال اختیار کرتا، تو اس کو اپنے عمل پر یقین اس لیے ہوتا ہے کہ اس کو اس عمل کے بارے میں علم ہے. ہم جب کوئی تسبیح کرتے ہیں، یا ہم کوئی ذکر کرتے ہیں، یا ہم وظیفہ کرتے ہیں، تو ہم کسی اللہ والے سے پوچھتے ہیں کہ میری فلاں مشکل ہے، میری فلاں پریشانی ہے. یا میں ایسے اگر انسان کچھ پڑھنا چاہے تو کہتا ہے کہ مجھے بتائیں کہ میں کون سا ورد کروں، کون سا ذکر کروں، کون سی تسبیح کروں جس سے مجھے فائدہ پہنچے، میری فلاں مشکل آسان ہو جائے، میرا فلاں کام ہو جائے، یا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، یا جس کی برکتیں بے شمار ہوں. تو اب کسی سے پوچھتا ہے. وہ پوچھتا کیوں ہے؟ کہ اس لیے کہ وہ فلاں جو ہے، وہ جو مجھے بتائے گا اس تسبیح یا اس ذکر کا اس کو علم ہے. تو اللہ رب العزت نے یہاں پہ ارشاد فرمایا کہ کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے نہیں دیکھا کہ تمام آسمانوں والے اور زمینوں والے صف بہ صف، یعنی کہ اڑنے والے پرندے جو ہیں وہ بے شک اللہ ہی کی تسبیح کرتے ہیں، اور ان کو یعنی کہ اپنی یعنی کہ تسبیح اور اپنی نماز کا علم ہے. تو علم جو ہے وہ کیا چیز ہے؟ کہ ہر وہ شخص جو کسی چیز کو جانتا نہ ہو اور یہ سمجھتا ہو کہ اس چیز کو جانتا ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ جہل مرکب میں رہتا ہے. جہل مرکب سے مراد دیکھو، جیسے میں مثال اگر دوں تو جو ابو جہل تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں ان کو نہیں مانتا تھا، آپ کی رسالت کو، آپ کی نبوت کو نہیں مانتا تھا. اور قرآن مجید اللہ پاک کا کلام ہے، اس کو بھی نہیں مانتا تھا. اور دیکھیے اس کو سینکڑوں معجزات اس نے دیکھے، نبی کریم علیہ السلام کے سینکڑوں معجزات جو ہیں دیکھنے کے باوجود اس کا جو جہل تھا، اس کی جو جہالت تھی، وہ جائل نہیں یعنی کہ زائل نہیں ہو سکی. اور اس کو جہل مرکب کہا جاتا ہے. جہل مرکب سے اب کیا مراد ہے؟ کہ اس شخص میں دو جہالتیں ہیں. ایک تو جو جہالت ہے وہ شخص واقع سے ہی بھی جاہل ہوتا ہے، اور دوسری جہالت اس کی کیا ہے؟ کہ وہ ویسے ہی جاہل ہوتا ہے، واقعتاً بھی جاہل، چیزیں دیکھ کر بھی نہیں مان رہا، ان کی حقیقت کو نہیں پہچان رہا. اور دوسرا وہ ہے ہی جاہل، اس نے وہ تعلیمات کو حاصل کرنے کی، اپنانے کی کوشش ہی نہیں کی. اور جاہل ہونے کے باوجود وہ اپنے آپ کو یعنی کہ عالم سمجھتا ہے، اپنے آپ کو تکبر میں مبتلا کیا ہوا ہے، بڑا سمجھتا ہے کہ مجھے سب پتہ ہے، میں سب جانتا ہوں. یعنی کہ وہ اپنی جاہلیت میں جاہل، اپنی جاہلیت میں بھی مطلع نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں جہل مرکب. لیکن جو علم ہے وہ ایسی صفت جس کے سبب سے وہ چیز منکشف ہو، واضح ہو، ہر چیز کھل کر سامنے آ جائے، اس کو کہتے ہیں علم. اب یہ دیکھ لیجئے کہ تسبیح کے بارے میں جو ہم پڑھ رہے ہیں، تو بعض علماء جو ہے اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پرندوں اور حشرات الارض، جتنے بھی حشرات زمین کے اندر، زمین کی تہوں میں یا زمین کے اوپر پائے جاتے ہیں، یا جتنے بھی پرندے ہیں تمام، ان کو ایسے لطیف الہام، یعنی کہ ان کو الہام کیا ہوا ہے، لطیف الہام کیا ہوا ہے. یعنی کہ جو اللہ نے فرمایا نا کہ وہ جانتے ہیں ان کی صلات کیا ہے، وہ جانتے ہیں ان کی تسبیح کیا ہے. تو وہ کیسے جانتے ہیں؟ کیا انہوں نے کوئی علم حاصل کیا ہے؟ جیسے انسان علم حاصل کرتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں تو جانتے ہیں، اور وہ علم حاصل نہیں کرتے کسی چیز کا بھی، تو وہ کوئی بھی عمل علم کے بغیر کرتے ہیں، تو وہ تذبذب کا خیال یعنی کہ تذبذب میں رہتے ہیں، کہ ان کو یقین کامل حاصل نہیں ہوتا. وہ کہتے پتہ نہیں میں یہ چیز کر تو رہا ہوں، مجھے نہیں پتا یہ صحیح ہے یا نہیں صحیح. پتہ نہیں، کہتے ہیں قیامت آئے گی، قبر سے اٹھائے جائیں گے، موت آئے گی، یہ سب پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں ہوگا، قبر میں تو سڑ گل جائیں گے، پتہ نہیں. اور اگر پتہ نہیں، قرآن پاک کہتے ہیں اللہ کی کتاب ہے، اس کے اندر جتنے بھی احکامات ہیں اللہ کے، پتہ نہیں سارے ماننے، اب اتنی پرانی کتاب ہو گئی ہے، پتہ نہیں اب اس میں سب پر ایمان رکھنا ہے، سب کو ہی عمل میں لانا ہے نہیں لانا. یعنی کہ تذبذب کا شکار رہتا ہے. تو جب اس کے پاس علم آ جاتا ہے تو پھر اس کا یقین ہوتا ہے، حق الیقین کی وہ منزل طے پا جاتا ہے، کہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ موت برحق ہے، قبر میں جانا ہے، سوالات جوابات ہونے ہیں،
کہ محشر کا میدان ایک دن برپا ہوگا، اللہ کے سامنے حاضر، یعنی کہ تمام اس کو علم، جب وہ علم حاصل کرتا ہے کسی چیز کے بارے میں، خود اس کو جانتا ہے، تو پھر کیا اس کو یقین حاصل ہو جاتا ہے۔ تو اب جو پرندے ہیں، حشرات الارض ہیں، جتنے بھی جانور ہیں، خواہ وہ جنگلوں میں رہنے والے ہیں، جو حشرات الارض ہیں، وہ سمندروں میں رہنے والی مچھلیاں ہیں، یا ہواؤں میں اڑنے والے پرندے ہیں، ان سب کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے بہت لطیف اعمال کا الہام کیا ہے، جن کو وجود میں لانے اور بے روئے کار لانے سے اکثر عقلاء عاجز ہیں۔ بڑے بڑے عقلوں والے، بڑے بڑے عقلاء عقلیں رکھنے والے بڑے بڑے سائنسدان ان چیزوں سے عاجز ہیں کہ یہ کیسے سمجھ جاتے ہیں، ان کو کیسے پتا ہے، ان کی چھوٹی سی چونٹی دیکھو، چونٹی سے بھی کوئی چھوٹا جو ہے نا وہ حشرات الارض ہوگا، ہمیں وہ سمجھنے سے قاصر کہ کیسے یہ کہاں، اس کا منہ، اس کی آنکھیں، اس کا ناک، وہ اپنے وجود میں مکمل ہے، وہ اپنے وجود میں کیا ہے، وہ مکمل ہے۔ تو بڑے بڑے جو عقلاء ہیں وہ اس چیز کو جاننے سے عاجز ہیں، اور جب ایسا ہو سکتا ہے تو یہ کیوں نہیں ہو سکتا، اللہ نے پرندوں اور حیوانوں کو اپنی معرفت کا الہام کیا ہے، اور اس کو دعا کرنے، تسبیح پڑھنے، نماز پڑھنے کا الہام کر دیا ہے، اور ان کو یعنی کہ جتنے بھی یہ ہیں، ان کو ان چیزوں کا علم عطا فرما دیا ہے جو ہم دیکھتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں، مکڑی جو ہے وہ کس طریقے سے مختلف کتنی محنتیں کر کے، کتنے ہیلے کر کے، کتنے وہ ہتھ کنڈوں سے مکھیوں اور مچھروں کو یعنی کہ وہ اپنے جال میں پھنساتی ہے، ٹھیک ہے، ایک مکڑی کیسے وہ جالا بنتی ہے، کس طریقے سے وہ اپنے جال میں پھنسا لیتی ہے، اس کو اپنی خوراک کا ذریعہ بناتی ہے۔ اور پھر دیکھیے، جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک شہد کی جو مکھی ہوتی ہے وہ کس طریقے سے مسدس شکل میں شہد کا چھتا بنا لیتی ہے، کبھی شہد کی مکھی کا چھتا دیکھا ہوا ہو، وہ جو بناتی ہے شہد بنانے کے لیے، وہ کس قدر کیسے بناتی ہے اور کس کاریگری سے بناتی ہے۔ پھر یہ دیکھیے کہ ایک جو ماہر انجینئر بھی جو ہے وہ اس کی یہ جو بنایا ہوا چھتا ہے جو مکھی کا جو بناتی ہے، ایک ماہر جو انجینئر بھی ہونا اگر انسان، تو پھر وہ بھی ایسا یعنی کہ دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے کہ یار کتنی خوبصورتی کے ساتھ، کتنا مضبوط طریقے سے، کتنا پیارا بنایا ہے۔ پھر آپ یہ دیکھ لیں کہ اس شہد کی جو مکھیاں ہوتی ہیں ان کی ایک ملکہ بھی ہوتی ہے، شہد کی مکھیوں کی بھی ایک ملکہ ہوتی ہے جو اپنی ریاست کا نظام چلاتی ہے۔ تمام مکھیاں جتنی بھی شہد کی ہیں وہ اس کے تابع ہوتی ہیں، اور تمام مکھیاں اس یعنی کہ دوسری طرف پرواز کر جاتی ہیں۔ جب آپ دیکھیں کہ جب کسی شہر میں یعنی کہ گرمی ہوتی ہے، سردی ہوتی ہے، تو یہ ملک جو ہیں یہ پرواز کرتی ہیں، یہ پہنچتی ہیں، اور اپنی جو ملکہ ہوتی ہے مکھی اس کے ساتھ پہنچتی ہیں۔ تو اس طریقے کی یہ مثالیں آپ دیکھیں کہ یہ آپ کو ملیں گی، اور اس طرح کے جو درندے ہیں جو دوسرے حیوانوں کا شکار کرتے ہیں وہ بھی بہت عیاری سے اپنا شکار حاصل کرتے ہیں۔ تو یہ تمام جو شکار کرنا، اپنی خوراک حاصل کرنا، دیکھو جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے تمام پرندے اپنے جو ہیں گھونسلوں میں لوٹ جاتے ہیں اور اپنے اپنے گھونسلے میں جا کے بیٹھتے ہیں۔ کبھی کوئی پرندہ کسی غلطی کے ساتھ کسی دوسرے کے گھونسلے میں نہیں پہنچتا، اپنے اپنے ہی گھونسلے میں جاتے ہیں، اور اپنے اپنے بچوں کی ان کو پہچان ہوتی ہے۔ ہر جو بچے ان کے ہوتے ہیں، جو اڑنے والے پرندے چھوٹے ان کے، وہ بھی ان کو پہچان وہ رکھتے ہیں۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی کی ذات نے ان کے اندر الہام کیا ہے کہ انہوں نے کس طریقے سے اپنی زندگی گزارنی ہے، کہاں سے خوراک حاصل کرنی ہے۔ اور اللہ پاک فرما رہا ہے ان کو اپنی نماز اور اپنی تسبیح کا بھی علم ہے کہ انہوں نے کون سی تسبیح کیسے کس طرح سے کرنی ہے، کتنی پکی یعنی کہ وہ انتہائی باریکی اور یعنی کہ کتنی فنکاری کے ساتھ وہ اپنے گھونسلے بناتے ہیں۔ ان کو دیکھ کر انسان جو ہے وہ بے ساختہ اس کو کہنا پڑتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پرندوں اور ان حیوانوں کو ضرور ان کاموں کی معرفت اور عقل عطا فرمائی ہے، کیونکہ اگر ان میں ان کاموں کے لیے عقل اور معرفت نہ ہو تو صرف حواس خمسہ سے ان کاموں کو انجام نہیں دیا جا سکتا۔ امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ مجاہد نے کہا کہ انسان نماز پڑھتا ہے اور باقی مخلوق تسبیح پڑھتی ہے۔ امام ابن جریر نے کہا کہ اس آیت کا یہ معنی ہے کہ ہر نمازی کو اپنی نماز کا علم ہے اور ہر تسبیح پڑھنے والے کو اپنی تسبیح کا علم ہے۔ اب دیکھیے اس تسبیح کی جو دلیل ہے، آیت نمبر سورہ نمل ہے، آیت نمبر 16 میں اس کی ملتی ہے، یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اے لوگو،
ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے. اور ہدہد جو ہے اس نے سلیمان علیہ السلام سے کہا انی وجدت امرأۃ تملکہم وأوتیت من کل شیء. سورہ نمل میں ہی اس کا ذکر بھی آتا ہے آیت نمبر 23 میں کہ میں نے دیکھا کہ ان پر ایک عورت حکومت کر رہی ہے اور اس کو ہر قسم کی چیزوں سے کچھ نہ کچھ دیا گیا ہے. اب دیکھیں تسبیح جو ہوتی ہے یہ دو قسم کی ہوتی ہے. ایک تسبیح قول اور نطق کے ساتھ ہے, دوسری دلالت اور خلق کے ساتھ ہے. تو جو تسبیح دلالت اور خلق کے ساتھ ہے وہ یعنی کہ وہ ہر مخلوق کرتی ہے, ہر طرح کی مخلوق, کیونکہ وہ تسبیح اللہ تعالیٰ کی ذات نے جب اس کو پیدا کیا تو اس کو الہام کر دی, وہ ہر مخلوق کرتی ہے. اور پھر ایک تسبیح حیوانات کے ساتھ ہے, حیوانات کے ساتھ ہے اور ان کے ساتھ پھر خاص ہے, اور ایک تسبیح عقلاء کے ساتھ خاص ہے. پھر اس تسبیح کی بھی دو قسمیں ہیں, ایک تسبیح بصیرت کے ساتھ ہے اور دوسری تسبیح بغیر عرفان اور بصیرت کے ہوتی ہے. تو جو تسبیح ہوتی ہے بصیرت کے ساتھ وہ بہترین تسبیح ہے, وہ تسبیح مقبول ہے. اور جو تسبیح یعنی کہ بغیر عرفان کے, بغیر علم حاصل کیے, بغیر اس کے معنی اور مفہوم جانے اور بغیر کسی مقصد کے, بغیر کسی نیت کے کی جائے تو وہ کیا ہوتی ہے, وہ تسبیح مردود ہوتی ہے. یعنی کہ ہم کر تو رہے ہیں, ہم پڑھ تو رہے ہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں. جو ہم اللہ پاک کا نام کوئی بھی اس میں باری تعالیٰ لے رہے ہیں اس کا معنی ہی نہیں پتا, اور کس کو ہم پکار رہے ہیں. پکارتے وقت اگر آپ درد دل سے ایک بار بھی یا اللہ کہہ دیتے ہیں تو وہ اللہ کا کہنا, وہ یہ لفظ اتنی دل سے اور درد سے پکارنا اپنے رب کے یعنی کہ ہیبت کو جانتے ہوئے, اس کے جلال کو جانتے ہوئے کہ وہ ہمارا خالق ہے, ہمارا رب ہے, تو یہ اس فیلنگ کے ساتھ جب یا اللہ ایک بار بھی کہا جائے تو اس پکار کی لذت دیکھیں کیسی آتی ہے. اور یہ کہا ہوا یہ کلمہ یہ کہاں تک اثر رکھتا ہے. لیکن آپ دن میں جتنی بھی تسبیحاں کر لیتے ہیں, اللہ 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 پکارتے رہتے ہیں اور وہ اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں, پتہ ہی نہیں, بس یہ زبان چل رہی ہے. یا فرض کریں آپ درود پاک کو ہی لے لیتے ہیں, درود پاک کہ اگر آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کتنا بڑا حکم ہے اور یہ کام کرنے کے لیے کون کہہ رہا ہے, یہ کیسا عمل ہے, اور یہ عمل پہلے کون کرتا ہے, رب العزت یہ عمل خود کرتا ہے, اس کے فرشتے کرتے ہیں, وہ محفل کیسی ہوتی ہوگی, وہ کیسا عمل ہوتا ہوگا. اس کے بعد پھر آپ یہ سوچیں کہ کس ذات پر یہ درود پاک ہم پڑھ رہے ہیں, کس ذات کے لیے کہا گیا ہے پڑھنے کے لیے, حکم کون دے رہا ہے. کہ جب آپ یہ تمام چیزیں جان کر کرتے ہیں تو آپ کا جسم آپ کا یعنی کہ جھک جاتا ہے, آپ کی فرط محبت میں اور ادب میں آپ کی نگاہیں جھک جاتی ہیں, آپ مکمل طور پر جھک جاتے ہیں, عاجزی اور انکساری پیدا ہوتی ہے جب آپ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کریمہ کو مکمل طور پر جانتے ہوں. آپ کے یہ فیلنگز ہوں کہ آپ کس ذات کو درخواست کر رہے ہیں کہ اللہم صلی علی محمد, اے اللہ پاک تو پہنچا دے درود پاک کس پر, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر, ان کی آل پر. ان کی آل کیا ہے, ان کی آل کا ذکر یعنی کہ ہم درود پاک پڑھتے ہیں, ہم نے کہا ہم 1000 پڑھ لیا, 5000 پڑھ لیا, 10,000 پڑھ لیا, اتنا پڑھ لیا, اتنا پڑھ لیا, لیکن ہمارے اعمال نہیں بدلتے, ہمارے حال نہیں بدلتے, ہمارے اقوال نہیں بدلتے. تو پھر وہ ہم نے کیا کیا, ہم نے صرف اوپر اوپر سے پڑھا, دل سے نہیں پڑھا. وہ ادب, وہ احترام, وہ مقام, وہ مرتبہ جو پڑھتے ہوئے ہونا چاہیے تھا, جو سمجھنا چاہیے تھا, وہ نہیں پڑھا, وہ نہیں کیا. تو یعنی کہ یہاں بھی تسبیح کی جو میں بتا رہی ہوں کہ تسبیح کی دو اقسام ہیں. ایک تسبیح یعنی کہ جو بصیرت کے ساتھ کی جائے, اللہ پاک کا کوئی بھی نام آپ جپ رہے ہیں, آپ کچھ بھی پڑھ رہے ہیں, مکمل معنی اور مفہوم, اس ذات باری کا خیال, اس کے حاضر و موجود ہونے کا خیال بالکل اچھے طریقے سے رچ بس گیا ہو, پتا ہو اندر کہ یا اللہ ہم یہ کیا پکار رہے ہیں, استغفر اللہ, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ میں تجھ سے معافی طلب کرتی ہوں اپنے تمام گناہوں, ان گناہوں پر نظر ہو, پتا ہو یا اللہ ہم پتہ نہیں دن میں کیا کچھ کر جاتے ہیں, اللہ پاک ہمیں معاف فرما دے. آنکھوں میں آنسو ہو, دل کی کیفیت, تو آپ ایک بار بھی کہیں گے استغفر اللہ, اور جس بات پر جو گناہ آپ کو یاد آیا آپ نے اس گناہ کو چھوڑنے کا ارادہ کر لیا, تو یہ بہترین تسبیح ہے. یہ تسبیح آپ نے بصیرت کے ساتھ ادا کی ہے.
اور جو تسبیح، اور یہ تسبیح کیا ہے؟ یہ تسبیح مقبول تسبیح ہے. جو تسبیح آپ نے بغیر بصیرت کے کی، تو بغیر عرفان کے کی، تو پھر کیا ہے؟ وہ تسبیح مردود ہے، یعنی کہ رد کر دی جاتی ہے. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، آپ میں وہ فیلنگز ہی نہیں ہے. تو یہ تسبیح کے معنی ہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات نے جو جمادات، نباتات، حیوانات جو تسبیحات بیان کرتے ہیں، اس کے بارے میں فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 44. ہر چیز اللہ کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتی ہے، حمد کے ساتھ کرتی ہے. پھر فرمایا وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ. سورہ نور میں جب یہ آیت میں تلاوت کی ہے کُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ، اور صف با صف اڑنے والے پرندے ہر ایک کو اپنی تسبیح کا علم اور اپنی نماز کا علم ہے. أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ. سورہ حج آیت نمبر 18. کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ ہی کے لیے سب سجدہ کرتے ہیں، اللہ ہی کے لیے سب سجدہ کرتے ہیں جو آسمانوں اور زمینوں میں ہیں، اور سورج اور پس یعنی کہ مسلمان پر لازم ہے کہ ان آیات پر اپنا ایمان رکھیں اور ان کی حقیقت کا علم اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیں. اس بات پہ اب نہ پڑھیں کہ یہ جمادات ہیں، نباتات ہیں، حیوانات ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، ان کو کس طرح سے عقل عطا فرمائی، یہ کون سی تسبیح پڑھتے ہوں گے، کیسے نماز پڑھتے ہوں گے، کیا کرتے ہوں گے. نماز کا کوئی ایک معنی اور مفہوم نہیں ہے، یعنی کہ صرف آپ نے رکوع کیا، سجدہ کیا، اس سے پہلے وضو کیا، طہارت کی، یہ نماز کے بہت معنی اور مفہوم ہے، یہ ایک الگ چیپٹر ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے بیان کرتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں صبح کی نماز پڑھائی، پھر لوگوں کی طرف منہ کر کے فرمایا ایک شخص ایک گائے لے کر جا رہا تھا، جب وہ تھک گیا تو وہ گائے پر سوار ہو گیا اور اس کو مارا. تو گائے نے کہا میں اس لیے نہیں پیدا کی گئی، میں صرف زمین میں ہل چلانے کے لیے پیدا کی گئی ہوں. تو جب جو صحابہ کرام پاس بیٹھے سن رہے تھے تو کہنے لگے سبحان اللہ، کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گائیں باتیں کرتی ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اور ابو بکر اور عمر اس پر ایمان لاتے ہیں، ہمارا ایمان ہے کہ یہ باتیں کرتی ہے، کیونکہ اللہ نے ذکر فرمایا ہے. اس وقت حضرت ابو بکر اور حضرت عمر وہاں موجود نہیں تھے، اور آپ نے فرمایا یہ ایک آدمی اپنی بکریوں کو لے کر جا رہا تھا، اچانک بھیڑیے نے ان میں سے ایک بکری پر حملہ کیا، اس کے مالک نے بھیڑیے سے اس بکری کو چھڑا لیا. تو پھر بھیڑیے نے کہا درندوں کے دن اس بھیڑیے یعنی کہ بھیڑیے کا کون رکھوالا ہوگا؟ تو یعنی قیامت کے دن ان بکریوں کا میرے سوا کوئی رکھوالا نہیں ہوگا. لوگوں نے کہا سبحان اللہ، یہ بھیڑیا باتیں کرتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر میں ایمان لاتا ہوں اور ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ، اور وہ دونوں اس وقت وہاں پر موجود نہیں تھے، کہ ہم ایمان لاتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ اسی طرح سے بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہم ہیرا یعنی ہیرا کے پہاڑ پر تھے، تو اس کی چٹان ہلنے لگی. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پرسکون ہو جا، تجھ پر صرف نبی ہے یا صدیق یا شہید ہے. پہاڑ کو مخاطب کر کے فرمایا. اسی طریقے سے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مکہ کے اطراف میں جا کر رہے تھے. مکہ کے پہاڑوں اور درختوں کے درمیان آپ کسی درخت اور پہاڑ سے نہیں گزرتے مگر وہ کہتا کہ السلام علیکم یا رسول، السلام علیکہ یا رسول اللہ. یعنی کہ آپ فرماتے ہیں کہ ہر درخت، ہر پہاڑ، کہیں جہاں سے بھی آپ گزرتے تھے تو وہ آپ کو سلام کرتے تھے. ایسے ہی حضرت جو جابر رضی اللہ تعالیٰ نے وہ بھی بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے تو ستونوں میں سے ایک ستون کے ساتھ ٹیک لگاتے تھے، وہ ستون کھجور کا تنا تھا. جب آپ کے لیے ممبر بنایا گیا اور آپ اس پر بیٹھ گئے تو وہ ستون پریشان ہو گیا اور جس طرح اونٹنی روتی ہے اس طرح رویا، حتیٰ کہ اہل مسجد نے اس کی آوازیں سنی، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر سے اترے اور اس ستون کو گلے لگایا اور پھر وہ پرسکون ہو گیا. یہ دلائل دیے جا رہے احادیث کی روشنی میں کہ یعنی کہ ہر چیز جو ہے وہ حمد و ثنا بیان کرتی ہے، تسبیحات بیان کرتی ہے
اللہ تعالیٰ نے ان کو شعور عطا کیا ہے، ہر اپنے اپنے اس کے حساب سے الہام کیا ہوا ہے۔ تو اب ان تمام جو احادیث ہیں ان میں پتھروں، درختوں اور حیوانوں کے بولنے، کلام کرنے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام عرض کرنے کا ثبوت ہے۔ اور جب یہ چیزیں سب بول سکتی ہیں اور سلام عرض کر سکتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی تسبیح بھی پڑھ سکتی ہیں، تو پھر جو کنکریاں ہیں ان کی تسبیح پڑھنے کا بیان بھی آپ نے سنا ہی ہوگا۔ سوید بن یزید بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسجد میں اکیلا بیٹھے ہوئے دیکھا، میں نے اس کو غنیمت جانا اور ان کے پاس جا کر بیٹھ گیا، میں نے ان کے سامنے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا، انہوں نے کہا میں حضرت عثمان کے متعلق کلمہ حق کے سوا اور کچھ نہیں جانتا۔ جس کی وجہ یہ ہے کہ میں اس موقع کی تلاش میں رہتا تھا کہ تنہائی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھ کر کچھ حاصل کروں۔ تو ایک دن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو باہر نکلتے ہوئے دیکھا، میں آپ کے پیچھے گیا، آپ ایک جگہ بیٹھ گئے تو میں بھی آپ کے پاس بیٹھ گیا۔ آپ نے پوچھا ہے ابو ذر تم کس لیے آئے ہو؟ تو میں نے کہا اللہ اور اس کے رسول کے لیے۔ تو پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دائیں جانب بیٹھ گئے۔ تو آپ نے پوچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو بکر تم کس لیے آئے ہو؟ تو ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آیا ہوں۔ کچھ دیر کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی کہ حضرت ابو بکر صدیق کے دائیں جانب بیٹھ گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیم ہی سوال کیا کہ اے عمر فاروق آپ کس لیے آئے ہو؟ تو آپ نے فرمایا میں اللہ اور کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آیا ہوں۔ پھر کچھ دیر کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے، سیم سوال کیا گیا، وہ آ کر حضرت عمر کی دائیں جانب بیٹھ گئے۔ تو آپ نے پوچھا اے عثمان آپ کیوں آئے ہو یہاں پر؟ تو آپ نے فرمایا میں اللہ اور کے رسول کے لیے آیا ہوں۔ تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 7 یا 9 کنکریاں لیں، وہ آپ کے ہاتھ میں تسبیح پڑھنے لگی، حتیٰ کہ میں نے شہد کی مکھی کی طرح ان کے بن بنانے کی آواز سنی۔ پھر آپ نے ان کنکریوں کو رکھ دیا تو وہ خاموش ہو گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کنکریوں کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں رکھا تو پھر وہ تسبیح پڑھنے لگی، حتیٰ کہ ہم نے شہد کی مکھی کی طرح بن بنانے کی آواز سنی۔ پھر حضرت ابو بکر نے ان کنکریوں کو رکھ دیا تو وہ خاموش ہو گئیں۔ پھر آپ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں کنکریوں کو رکھ دیا تو ان کے ہاتھ میں تسبیح پڑھنے لگی، حتیٰ کہ میں نے شہد کی مکھی کی طرح ان کے بن بنانے کی آواز سنی۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ان کنکریوں کو رکھ دیا تو وہ خاموش ہو گئی۔ پھر آپ نے ان کنکریوں کو حضرت عثمان کے ہاتھ میں رکھ دیا تو وہ ان کے ہاتھ پہ تسبیح پڑھنے لگی، حتیٰ کہ میں نے شہد کی مکھی کی طرح ان کے بن بنانے کی آواز سنی۔ انہوں نے پھر اس کو رکھ دیا اور وہ خاموش ہو گئی۔ یہ دیکھ لیجئے تسبیحات کا جو ذکر آپ کے سامنے کیا ہے، تو اس میں امام طبرانی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت عبد الرحمن بن قرط رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ شب معراج حضرت جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مقام ابراہیم اور زمزم کے درمیان سے مسجد اقصی تک لے گئے۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام آپ کی دائیں طرف تھے اور حضرت میکائیل علیہ السلام بائیں طرف تھے۔ وہاں سے وہ آپ کو 7 آسمانوں تک لے گئے۔ پھر آپ واپس آئے اور آپ نے فرمایا میں نے بلند آسمانوں میں یہ تسبیح سنی، بلند آسمان اللہ تعالیٰ کی ہیبت اور اس کے خوف سے اس کی تسبیح کرتے ہیں، وہ بلند اور برتر سبحان ہے۔ یعنی کہ امام احمد حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اونٹنیوں اور سواریوں پر سواروں کو دیکھ کر فرمایا سلامتی کے ساتھ سواریوں پر سوار ہوا کرو اور ان کو سلامتی کے ساتھ چھوڑ دیا کرو، اور راستوں اور بازاروں میں اپنی سواریوں کو باتیں کرنے کی کرسیاں نہ بنایا کرو۔ سنو بہت سی سواریاں اپنے سواروں سے زیادہ اللہ کا ذکر کرتی ہیں، سبحان اللہ، اپنے سواروں سے زیادہ اللہ کا ذکر کرتی ہیں اور ان سے عمدہ اور افضل ہوتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس طرح سے حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ جب درخت سرسبز ہوتا ہے تو وہ تسبیح کرتا ہے، اور جب وہ کاٹ دیا جاتا ہے اور سوکھ کر لکڑی ہو جاتا ہے تو اس کی تسبیح منقطع ہو جاتی ہے۔ تو آپ جو ہیں اسی تائید میں حدیث مبارکہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ یا مکہ کے کسی باغ سے گزرے تو آپ نے وہاں 2 ایسے انسانوں کی آوازیں سنی جن کی قبروں میں عذاب ہو رہا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان قبروں میں عذاب ہو رہا ہے۔
اور یہ عذاب کسی ایسی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا جس سے بچنا دشوار ہو۔ پھر فرمایا کیوں نہیں ان میں سے ایک پیشاب کے قطروں سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا چغلی کرتا تھا۔ پھر آپ نے درخت کی ایک شاخ منگوائی اور اس کے 2 ٹکڑے کیے اور ہر قبر پر ایک ٹکڑا رکھ دیا۔ آپ سے عرض کیا گیا آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ نے فرمایا جب تک شاخیں خشک نہیں ہوں گی ان کے عذاب میں تخفیف ہوتی رہے گی۔